الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج 11واں سپارہ ہوگا اور شروع میں ہوگی سورہ توبہ اور پھر آغاز ہوگا سورہ یونس کا۔ سورہ توبہ میں آیت نمبر 108 اللہ رب العزت اس آیت سے پہلی آیت میں تذکرہ کر رہے ہیں اس مسجد کا جس کو ہم کہتے ہیں مسجد ضرار۔ مسجد ضرار سنی آپ لوگوں نے؟ مسجد ضرار کس نبی نے بنائی تھی؟ کس نے جواب دیا ہے؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، بالکل صحیح جواب ہے۔ مسجد ضرار منافقین نے بنائی تھی۔ مسجد کا نام استعمال کریں گے اور اس کے اندر بیٹھ کے مسلمانوں کے خلاف پلان بنائیں گے، اور وہ مسجد پناہ گاہ بن جائے گی ان تمام لوگوں کے لیے جو مسلمانوں کے خلاف میدان میں مصروف ہیں۔ اور کوشش منافقین کی یہ تھی کہ مسجد کا افتتاح کون کریں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان دنوں جا رہے تھے غزوہ تبوک کے لیے، تبوک کی لڑائی کے لیے۔ تبوک کی لڑائی کن کے خلاف تھی؟ کون سے دشمن سے تھی؟ کون بتائے گا؟ جی، رومیوں سے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کے علم و عمل میں برکتیں ڈالے۔ تو رومیوں سے یہ لڑائی تھی، اور رومی اس زمانے کی کون سی قوت ہے؟ آج کا امریکہ۔ اس زمانے کا امریکہ کون تھا؟ روم اور ایران، آج کے امریکہ اور روس۔ تو رومیوں کے خلاف یہ لڑائی تھی، جبکہ مسلمان بظاہر رومیوں کے سامنے کچھ بھی نہیں تھے۔ تو اس لیے آپ نے اس لڑائی کو بڑی سنجیدگی سے لیا، اچھی طرح اس کی تیاری کی گئی، اور جب یہ لوگ آپ سے بات کرنے کے لیے آئے کہ آپ ہماری مسجد کا افتتاح کریں، تو آپ نے کہا کہ جب میں تبوک سے واپس آؤں گا تب میں تمہارے پاس تمہاری اس مسجد میں حاضری دوں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وعدے کے مطابق ان کی مسجد میں آنے لگے، لیکن اللہ رب العزت نے آپ کو روک دیا اور بتا دیا کہ اس مسجد کے بنانے کا مقصد اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانا ہے، اس لیے آپ کو اس مسجد میں کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آیت نمبر 108 میں، لا تقم فیہ ابدا، اس مسجد میں آپ نے کبھی بھی کھڑے نہیں ہونا، اس میں آپ نے کوئی بھی نماز نہیں پڑھنی۔ اس سے ایک پیغام ملا، آج کے زمانے کے لحاظ سے ایک نصیحت ملی کہ وہ مسجد جسے اس لیے بنایا گیا ہو کہ وہاں سے شرک کی تعلیمات جاری ہوں گی، ایسی مسجد کے بنانے میں تعاون نہیں کرنا چاہیے۔ اور جس مسجد میں مزار بنا دیا گیا ہو، دربار بنا دیا گیا ہو، قبر بنا دی گئی ہو، اس مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں اور عیسائیوں پہ کہ انہوں نے اپنے نبیوں اور نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہیں بنا لیا تھا۔ اس لیے علماء کرام کا فتویٰ ہے کہ مسجد اور قبر جمع نہیں ہو سکتے۔ جہاں پہلے مسجد بنی ہے بعد میں قبر بنی ہے، قبر کو نکال کر کسی اور جگہ منتقل کریں، اور جہاں پہلے قبر تھی بعد میں مسجد بنی ہے، مسجد کو کسی اور جگہ منتقل کریں۔ تو لا تقم فیہ ابدا، ایسی مسجد میں کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پہ، اخلاص پہ رکھی گئی ہے، جو اس لیے بنائی گئی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، وہ مسجد اس بات کی زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہو کے نمازیں پڑھیں۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا،
اس مسجد کے نمازی کیسے ہیں؟ اس مسجد میں ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ وہ خوب پاک رہیں، صاف رہیں، نجاست سے، گندگی سے دور رہیں۔ واللہ یحب المطہرین، اور اللہ محبت کرتا ہے ان سے جو بہت پاکیزگی کا اہتمام کریں، جو نجاست، گندگی اور پلید چیزوں سے دور رہیں۔ میرے بھائیوں، یہ کون سی مسجد ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں؟ یہ میرا سوال ہے آپ لوگوں سے۔ جی وہ اس کا نام کیا ہے جس مسجد کی طرف اشارہ ہے اس آیت میں؟ اس مسجد کا نام کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ مسجد قباء۔ کسی نے بتایا تو نہیں تھا؟ کسی نے بتایا ہے؟ نہیں، یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ کون سی مسجد ہے؟ مسجد قباء۔ مسجد قباء، اور اس کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے جو ابو داؤد شریف میں آئی ہے۔ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے اہل قباء کے بارے میں۔ کن کے بارے میں؟ اہل قباء کے بارے میں۔ اہل قباء وہ لوگ تھے جو پاکیزگی کا بہت اہتمام کرتے تھے۔ کیسے؟ کہ وہ استنجا پانی کے ساتھ کرتے تھے۔ استنجا کس کے ساتھ کرتے تھے؟ تو آپ بھی تو پانی کے ساتھ ہی کرتے ہیں نا، تو آپ زیادہ اچھے ہوئے کہ وہ زیادہ اچھے ہوئے؟ وہ کیسے زیادہ اچھے ہوئے؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ جس زمانے میں ایسے واش روم نہیں تھے، جنگل میں جانا پڑتا تھا، باہر زمینوں پہ جانا پڑتا تھا قضائے حاجت کے لیے، اس کے باوجود پانی لے کر جانا، پانی کے ساتھ استنجا کرنا، یہ بہت بڑی بات تھی۔ تو اللہ نے ان کی تعریف کی ہے۔ ویسے استنجا کرنا جائز ہے، پانی کے ساتھ بھی اور صرف پتھروں کے ساتھ بھی، لیکن کم از کم کتنے پتھر استعمال کریں؟ 3، 1 یا 2 پتھر نہیں، کم از کم 3 پتھر ہوں۔ اور آج آپ اس کام کے لیے ٹیشو بھی استعمال کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن افضل کیا ہے؟ پانی۔ تو اہل قباء کی تعریف ہوئی کہ پانی کے ساتھ استنجا کرتے ہیں۔ اچھا، اب پتہ چل گیا سیاق و سباق سے کہ اس مسجد سے مراد کون سی مسجد ہے؟ جی مسجد قباء۔ لیکن میرے پاس ایک حدیث ہے جسے امام مسلم بھی روایت کرتے ہیں، امام احمد بھی، اور راوی ہیں اس کے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون سے صحابی راوی ہیں بیٹا؟ ابو سعید خدری۔ ابو سعید خدری راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا کہ کون سی وہ مسجد ہے جس کی بنیاد پہلے دن سے ہی تقویٰ پہ رکھی گئی ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا میری یہ مسجد، ان کے مسجد نبوی۔ قرآن کا سیاق و سباق اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے مراد مسجد قباء ہے، اور حدیث میں آ رہا ہے کہ اس سے مراد مسجد نبوی ہے۔ قرآن اور حدیث میں بظاہر ٹکراؤ محسوس ہو رہا ہے۔ آپ قرآن کو لینا ہے کہ حدیث کو؟ آپ دونوں والے ہیں؟ وہ کہ بھائی کہتے ہیں قرآن کو لینا ہے۔ اچھا، ایک بھائی کہتے ہیں دونوں کو لینا ہے، ایک کہتے ہیں قرآن کو لینا ہے، کوئی تیسرا قول؟ کچھ لوگ احادیث کے منکر ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ احادیث کے۔ ایسا موقع جب بھی آتا ہے وہ سٹارٹ ہو جاتے ہیں، لو جی قرآن اور حدیث میں ٹکراؤ ہے، اس لیے قرآن کو لیا جائے گا، حدیث کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قرآن بھی اللہ کی طرف سے، احادیث بھی اللہ کی طرف سے، لیکن ہم اس حدیث کی بات کر رہے ہیں جو ضعیف نہ ہو، جو ثابت ہو جائے کہ واقعی اللہ کے رسول نے بیان کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو قرآن اور حدیث میں کبھی بھی ٹکراؤ نہیں ہوتا۔ جہاں کہیں ٹکراؤ محسوس ہو وہاں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹھہریں، غور کریں، اللہ سے دعا کریں، اللہ آپ کو سمجھ دے دے گا۔ تو یہاں پہ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ قرآن نے بتا دیا کہ اس مسجد سے مراد کون سی مسجد ہے؟ مسجد قباء، جس کی بنیاد پہلے دن سے تقویٰ پہ رکھی گئی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں،
اگر مسجد قباء کی بنیاد تقویٰ پہ رکھی گئی ہے، کیونکہ بنانے والے اللہ کے رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم، بنانے والے صحابہ کرام تھے، تو مسجد نبوی بنانے والے کون تھے؟ تو حدیث کے ذریعے پیغام مل گیا کہ جیسے مسجد قباء وہ مسجد ہے جس کی بنیاد پہلے دن سے تقویٰ، خلوص اور اللہ کی رضا پہ رکھی گئی ہے، مسجد نبوی بدرجہ اولا وہ مسجد ہے جس کی بنیاد پہلے دن سے ہی تقویٰ، اخلاص اور اللہ کی رضا پہ رکھی گئی ہے۔ تو دونوں باتیں اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں، دونوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ تو ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں، احادیث کو بھی مانتے ہیں، اور وہ آدمی گمراہ ہے جو کہے میں صرف قرآن کو مانتا ہوں احادیث کو نہیں مانتا، یا صرف احادیث کو مانتا ہوں قرآن کو نہیں مانتا۔ مسجد قباء کا تذکرہ آیا تو یہ حدیث بھی سن لیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء میں کوئی بھی نماز پڑھنا اس کا ثواب عمرے کی طرح کا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحیح حدیث کے مطابق ہر ہفتے کے دن مسجد قباء جاتے تھے، نماز پڑھتے تھے، کبھی پیدل جاتے، کبھی سوار ہو کر جاتے۔ اب میں نیا مسئلہ چھیڑنا نہیں چاہتا، سارا ٹائم اسی پہ لگ جائے گا۔ یہ ادھار رہا مسئلہ کہ کیا کوئی آدمی یہاں لاہور سے شیخ پورہ سے اٹھے اور کہے جی میں مسجد قباء کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں۔ مسجد نبوی تو کئی دفعہ دیکھی ہے، مسجد قباء رہ گئی تھی، اب میں صرف مسجد قباء کی خاطر جا رہا ہوں، ویسے مسجد نبوی میں بھی حاضری دوں گا، لیکن بنیادی میرا مقصد کیا ہے کہ اس مسجد میں نماز پڑھنا، مسجد قباء میں، کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا ہے مسجد قباء میں نماز پڑھیں گے تو عمرے کی طرح ہے۔ کیا یہ سفر جائز ہے، ناجائز ہے، صحیح ہے، غلط ہے؟ اس موضوع پہ گفتگو پھر کبھی ہوگی انشاءاللہ۔ آج کے درس کی آیت نمبر 2 اور 3 اور یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر ہے 113 اور 114۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز نہیں ہے اور نہ ہی مومنوں کے لیے جائز ہے کہ وہ کسی مشرک کے لیے دعائے مغفرت کریں، چاہے وہ مشرک ان کا رشتہ دار ہو۔ ایک وقت تک جائز ہے، کب تک؟ جب تک کہ وہ مشرک زندہ ہے۔ آپ دعا کریں گے یا اللہ اس کو بخش دے، یعنی کہ اس کو مسلمان کر دے، یعنی کہ اس کو توفیق دے دے کہ کفر اور شرک سے توبہ کر لے، سیدھا ہو جائے، بخشش کا حقدار بن جائے، جنت میں جانے والا بن جائے۔ لیکن اگر کوئی شرک کے اوپر فوت ہو گیا، اب آپ دعا کریں کہ یا اللہ اس کو بخش دے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس حدیث کی شان نزول میں جلدی کے ساتھ یہ بات سن لیجئے گا، اب ذرا آپ جلدی سے میری بات سنیں، کہ بخاری مسلم کی حدیث میں سے ہے نبی علیہ السلام کو اطلاع ملی کہ آپ کے چچا ابو طالب فوت ہونے والے ہیں۔ آپ جلدی سے پہنچے اور آپ کو تبلیغ شروع کر دی، چچا کو کہا یا عمی قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بها عند اللہ، چچا جی لا الہ الا پڑھ لیں، کلمہ پڑھ لیں، تاکہ میں روز قیامت اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کی شفاعت کرنے کے قابل ہو جاؤں۔ قریب تھا کہ چچا ابو طالب کلمہ پڑھ لیتے، لیکن وہاں پہ موجود تھا ابو جہل، وہاں پہ موجود تھا عبداللہ بن امیہ، کفر کے سردار۔ انہوں نے کہا کہ ابو طالب اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دو گے موت کے ڈر سے؟ تو ابو طالب پھر رک گئے۔ ادھر اللہ کے رسول بار بار کہہ رہے ہیں چچا جی کلمہ پڑھ لیں، ادھر ابو جہل روک رہا ہے۔ بالآخر ان کے چچا نے کہا کہ میں اپنے باپ دادا کے دین کے اوپر فوت ہو رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ چچا جی میں آپ کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہوں گا جب تک کہ میرا رب مجھے منع نہ کر دے۔ تو تب یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ نبی کے لیے اور نبی پہ ایمان لانے والوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی بھی مشرک کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ اس کے بعد والی آیت میں یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے دعائے مغفرت کی تھی،
جبکہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کون تھے؟ مسلمان تھے؟ نہیں، مسلمان نہیں تھے۔ تو آئیے اس کے بارے میں بھی سن لیں۔ امام نسائی روایت کرتے ہیں امیر المؤمنین جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ہمارے چوتھے خلیفہ راشد۔ کس صحابی کے نام لیا بیٹا میں نے؟ جناب علی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک صحابی کو سنا، ایک مسلمان کو سنا کہ وہ اپنے کسی رشتہ دار کے لیے دعائے مغفرت کر رہا ہے، جبکہ مجھے علم تھا کہ وہ شرک پہ فوت ہوا ہے۔ تو میں نے کہا کہ آپ ان کے لیے دعا کر رہے ہیں جبکہ وہ شرک پہ فوت ہوا ہے؟ تو اس نے کہا، کس نے؟ اس آدمی نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام بھی تو اپنے والد کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہے ہیں، وہ بھی تو مسلمان نہیں تھا۔ تو تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی جو اس کے بعد ہے، وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِّلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے ابا جی سے وعدہ کیا تھا جب ان کے والد نے ان کو توحید کی وجہ سے گھر سے نکالا تھا، کہا تھا ابا جی میں آپ کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہوں گا، تو دعا کرتے رہے۔ لیکن جب ان کے والد اسلام قبول کیے بغیر فوت ہو گئے اور واضح ہو گیا، یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے، واضح ہو گیا کہ انہ عدو للہ، وہ اللہ کے دشمن ہے، تبرأ منہ، ابراہیم علیہ السلام نے ان سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا۔ تو پتہ چلا میرے بھائیو، اپنے والدین کی فکر کریں، اپنے والدین کو توحید پہ لے آئیں تاکہ آپ ان کی نماز جنازہ پڑھنے کے قابل ہو جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کی والد کی نماز جنازہ ہو، دنیا پڑھ رہی ہو اور آپ کو سیٹ پہ کھڑا ہونا پڑے کہ میرے لیے تو جائز ہی نہیں ہے کہ میں اپنے مشرک والد کے لیے دعائے مغفرت کروں۔ آج کے درس کی آیت نمبر 4 اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 128، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اس آیت میں اللہ نے شان بیان کی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ہم نے تمہارے پاس ایک ایسا رسول بھیجا ہے جو تم ہی میں سے ہے۔ کیا مطلب؟ انسان ہے، جن یا فرشتہ نہیں ہے۔ اگر آپ جن ہوتے یا فرشتہ ہوتے تو ہمارے لیے آپ کے نقش قدم پہ چلنا مشکل ہو جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے احسان کیا کہ ہماری جانب اپنے رسول کو بھیجا، اور رسول کن میں سے؟ انسانوں میں سے۔ اور وہ رسول کتنے اچھے ہیں، عزیز علیہ ما عنتم، تم پہ کوئی مصیبت آئے، تم مشقت میں پڑ جاؤ، اس نبی کو اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ وہ نہیں چاہتے کہ ان کی امت مشقت میں پڑے۔ اتنا اچھا نبی جو نہیں چاہتا کہ اس نبی کی امت مشقت میں پڑے۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، اس نبی کو تمہاری بڑی حرص ہے، وہ ایک آدمی کے بارے میں چاہتے ہیں کہ یہ اسلام قبول کر لے، یہ ایمان لے آئے، یہ توحید کو اپنا لے تاکہ جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ نبی مومنوں پہ بڑی شفقت کرنے والے، بڑے مہربان ہیں۔ جی ہاں، بڑے مہربان ہیں۔ اگر نماز پڑھاتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، دل چاہتا ہے کہ آج لمبی نماز پڑھاؤں، لیکن دوران نماز بچے کے رونے کی آواز آتی ہے تو پھر نماز کو مختصر کر دیتے ہیں یہ سوچ کر کہ اس کی ماں کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی۔ اگر میرے جیسا مولوی ہوتا نا، کہتا خبردار آئندہ کوئی مائی اپنے بچے کو لے کر مسجد میں آئے، ٹھیک ہے، ہم نے لمبی نماز پڑھنا ہوتی ہے، لیکن یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، کہتے ہیں کہ میرا ارادہ تھا کہ آج لمبی نماز پڑھاؤں، لیکن جب بچے کے رونے کی آواز آئی تو میں نے نماز مختصر کر دی۔ اور یہ حکم نفل نماز کے لیے ہے کہ فرض کے لیے؟ نفل نماز کے لیے، یہ فرض نماز کے لیے ہے۔ نفل جتنی مرضی لمبی کریں، کیونکہ نفل نماز ان پہ واجب نہیں ہے، جو پریشان ہو رہا ہے یا ہو رہی ہے وہ نماز چھوڑ کے جا سکتی ہے، لیکن فرض نماز شریعت نے کہا ہے کہ بہت لمبی نہ پڑھائی جائے، کیونکہ فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا ہر مرد پہ واجب ہے۔ اس کے بعد سورہ یونس آیت نمبر 7 اور 8، ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون اولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون۔ دھیان سے،
جو یورپ سے متاثر ہیں، جو یورپ کی ترقی سے متاثر ہیں، ان کے جہازوں سے، ان کی سڑکوں سے، ان کی دنیاوی چیزوں سے بڑے متاثر ہیں، بڑے مرعوب ہیں، اور دل چاہتا ہے کہ آج ہی اڑ کے یورپ پہنچ جاؤں۔ وہ ذرا یہ ترجمہ دھیان سے سنیں کہ بے شک وہ لوگ الذین لا یرجون لقاءنا، جن کا ہماری ملاقات پہ یقین نہیں ہے، آخرت پہ یقین، ان کا یقین نہیں ہے کہ انہیں قبروں سے اٹھایا جائے گا، اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور جو دنیاوی زندگی پہ راضی ہیں، واطمئنوا بہا، دنیاوی ترقی پہ بڑے مطمئن ہیں، والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور ہمارے قرآن سے غافل ہیں، آخرت پہ یقین نہیں، قرآن سے غافل، دنیا پہ مطمئن۔ ایک پلازہ بنا چکے ہیں، دوسرا بھی بنا لیا ہے، بچے ڈاکٹر ہیں، کوئی انجینئر ہے، کوئی یہ ہے کہ وہ ہے، بڑے خوش، بڑے مطمئن۔ اللہ نے کہا جو ایسے لوگ ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو جہنم کا ایندھن بنیں گے، جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگا، اور یہ اس وجہ سے کہ ان کے اعمال ہی ایسے تھے۔ تو سمجھا رہی میرے بھائیوں، اگر ایمان نہیں ہے تو دنیاوی ترقی آپ کے لیے عذاب ہے، نعمت نہیں ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 18 سورہ یونس، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے زمانے کے مشرک کیسا کیسا شرک کرتے تھے۔ فرمایا یہ عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ ان کی جو نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں، اور جب ان سے کہا جائے ان کی عبادت کیوں کرتے ہو، کہتے ہیں یہ رب نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے رب وہ ہے، یہ معبود نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے معبود وہ ہے، اور پھر ان کو کیوں پکارتے ہو، ان سے دعائیں کیوں کرتے ہو، ان کے نام پہ بکرے کیوں ذبح کرتے ہو، ان کے نام کی منتیں کیوں مانتے ہو۔ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کرتے ہیں، اللہ ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں ہے، ہم ان سے یہ اللہ سے رابطہ کرتے ہیں، یہ اللہ کے ہمارے سفارشی ہیں۔ سفارش کے نام پہ شرک اس زمانے میں بھی تھا، آج بھی ہو رہا ہے۔ یہ جو آج قبروں کو سجدے ہوتے ہیں مسجدوں کی بجائے، جو مزاروں پہ رش ہے، یہ کیوں ہے؟ سفارش کے نام پہ ہے کہ دیں گے بزرگ کے نام پہ، بکرے دیں گے، منتیں مانیں گے، چادریں چڑھائیں گے، اور یہ بزرگ راضی ہو جائیں گے، روزے قیامت بخشوا لیں گے، ہم نمازیں پڑھیں نہ پڑھیں، روزے رکھیں نہ رکھیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، بس بابا جی کو راضی کر لیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی شرک ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ سفارش نبی کریں گے علیہ السلام، فرشتے بھی کریں گے، اللہ کے ولی بھی کریں گے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ کو چھوڑ کے ولیوں کے ساتھ جڑ جائیں، اللہ کے بجائے ان سے دعائیں شروع کر دیں، بکرے اللہ کے نام کے بجائے ان کے نام پہ ذبح کرنے شروع کر دیں۔ سفارش یہ کریں گے تب جب اللہ چاہے گا، مرضی رب کی چلنی ہے، رابطے اللہ کے ساتھ، اولیاء کے ساتھ بس محبت، عبادت نہیں، دعائیں نہیں، منتیں نہیں، ان کے نام پہ جانور ذبح نہیں ہوں گے، رابطے سب کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ۔ اس کے بعد آیت نمبر 26 سورہ یونس، للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، وہ لوگ جنہوں نے بہترین عمل کیے، بہترین نمازیں پڑھی، بہترین روزے رکھے، ان کو بہت اچھا بدلہ ملے گا، جنت ملے گی، وزیادہ، اور جنت سے بڑھ کر بھی ایک چیز دیں گے۔ جنت سے بڑھ کر بھی کوئی چیز ہوتی ہے جی؟ کون بتائے گا وہ کیا چیز ہے؟ بچہ کوئی بتائے گا؟ بچہ جنت سے بڑھ کر اللہ کا دیدار، اللہ کا دیدار، اللہ اس بچے کے علم و عمل میں برکتیں ڈالے۔ تو اللہ تعالیٰ کا دیدار یہ جنت سے بھی بڑا تحفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو میں جنت بھی دوں گا اور جنت سے بڑھ کر بھی دوں گا۔ نبی علیہ السلام نے یہ آیت تلاوت کی، مسلم شریف کی حدیث ہے، صہیب رومی اس کے راوی ہیں۔ آپ نے کہا کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، آواز آئے گی، اے جنتیو، اللہ نے تم سے ایک وعدہ کیا تھا، وہ وعدہ پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ جنتی کہیں گے اب کیا رہ گیا پیچھے؟ اللہ نے جنت دے دی، جہنم سے بچا لیا، چہرے ہمارے نورانی بنا دیے، روشن بنا دیے، چاند کی طرح چمک رہے ہیں، ہمیں اور کیا چاہیے؟ کیا پیچھے رہ گیا؟ تب پردہ ہٹا دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ سامنے آئیں گے، اور جب یہ جنتی اللہ کے چہرے کو دیکھیں گے تو یقین ہو جائے گا کہ اس نعمت سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔
اللہ مجھے اور آپ کو ان میں سے بنائے جو اللہ تعالیٰ کے چہرے کا جنت میں دیدار کریں گے۔ اس کے بعد آیت نمبر 31 سورہ یونس، قل من 4 سوال کیے اللہ نے۔ کتنے سوال کیے ہیں؟ قل من یرزقکم من السماء والارض ام من یملک السماع والابصار، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھئے تمہیں رزق کون دیتا ہے آسمانوں سے اور زمین سے، یہ بتاؤ۔ نمبر 2، ام من یملک السماع والابصار، یہ بتاؤ کہ تمہارے کانوں کا مالک کون ہے، تمہارے کانوں پہ قدرت کس کی، ملکیت کس کی۔ تیسرا سوال، تمہاری آنکھوں کا مالک کون، یہ بنائی کس کے اختیار میں۔ اور پھر یہ بتاؤ کہ مردہ کو زندہ سے، زندہ کو مردہ سے کون پیدا کرتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے زندہ کو مردہ، مردہ کو زندہ سے؟ اور مرغی سے جب انڈا پیدا ہوتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے کہ مردہ ہوتا ہے؟ انڈا بے جان چیز ہے نا، تو زندہ مرغی سے بے جان انڈے کو پیدا کرنے والا کون، اور بے جان انڈے سے زندہ چودے کو پیدا کرنے والا کون؟ اللہ، اللہ تعالیٰ۔ اور بے جان پانی کے قطرے سے زندہ بچے کو پیدا کرنے والا کون؟ اللہ۔ تو یہ اللہ ہی ہے۔ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور آخری سوال یہ ہے کہ ہر ایک کے معاملے کی تدبیر کون کرتا ہے؟ رزق دینے والا کون، بیٹے دینے والا کون، مکان دینے والا کون، بادشاہ دینے والا کون، پلاٹ دینے والا کون، جاب دینے والا کون؟ اللہ تعالی نے کہا کہ اے میرے نبی یہ آپ نے سوال ان سے کرنا ہے۔ اچھا، اس کے بعد اللہ نے کہا فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، کہ آپ ان کی طرف سے جواب کا انتظار نہ کریں۔ اللہ نے کہا میں بتاتا ہوں وہ کیا جواب دیں گے، وہ مانیں گے کہ اللہ ہی کرتا ہے، یعنی کہ یہ مانتے ہیں رب اللہ، دینے والا اللہ، رزق دینے والا اللہ، سب کچھ اللہ، لیکن جب عبادت کی باری آتی ہے، جانور ذبح کرنے کی باری آتی ہے، سجدے کرنے کی باری آتی ہے، تو پھر کہتے ہیں اللہ کے ساتھ ساتھ یہ بھی، اللہ کے ساتھ ساتھ یہ بزرگ بھی، کیونکہ یہ اللہ سے لے کر دیتے ہیں اور یہی شرک ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 62 اور 63 سورہ یونس کی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ ولی کون ہوتے ہیں جو یہ بتا دیں استخارہ کر کے کہ میرے گھر سے بھینس کس نے چوری کی ہے۔ کیوں جی، ولی یہی ہوتے ہیں نا، اور اس کو نام دے دیا گیا استخارے کا۔ یہ استخارہ نہیں ہے، یہ شرک ہے، غیب کا دعویٰ کرنا ہے۔ استخارے کا تعلق ماضی سے نہیں ہوتا، مستقبل سے ہوتا ہے۔ استخارے کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ میں فلاں لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اگر ٹھیک ہے یہ لڑکی میرے لیے تو میرا کام بنا دے، آسان کر دے، برکتیں ڈال دے، دل مطمئن ہو جائے تو کر لیں رشتہ وہاں پہ۔ لیکن انہوں نے استخارہ کیا کہہ دیا ہے، جی مجھے بتائیں میرے گھر میں چوری کس نے کی ہے۔ بھئی یہ تو غیب کا دعویٰ ہے، غیب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور کوئی بھی ولی غیب نہیں جانتے، غیب صرف اللہ جانتا ہے۔ اللہ نے بتایا ان آیتوں میں غیب ولی کون ہوتے ہیں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ولی وہ ہوتے ہیں جو شوبدے دکھائیں، ولی وہ ہوتے ہیں جو بتا دیں آپ کے گھر میں چوری کس نے کی ہے۔ اللہ نے کہا ولی وہ ہوتے ہیں الذین آمنوا، جو پکے مومن ہوں، جو کیا ہوں، پکے مومن ہوں، وکانوا یتقون، جو متقی ہوں، نہ کسی غیر لڑکی کا ہاتھ پکڑیں، نہ کسی کی بیٹی کے ساتھ تنہائی میں بیٹھیں، نہ دم درود کے نام پہ اس کے ساتھ علیحدگی اختیار کریں، نہ زنا کے قریب جائیں، نہ لوگوں کے مال ناجائز طور پہ کھائیں، نہ یتیموں کا مال کھائیں، نہ بدکاری کریں، نہ سود لیں، نہ غیبت کریں، نہ تہمت لگائیں۔ متقی پرہیزگار یہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ اور ایسے ولیوں کے سر پہ کتنے سینگ ہوتے ہیں؟ کیوں جی، ایسے ولیوں کے سر پہ کتنے سینگ ہوتے ہیں؟ سینگ نہیں ہوتا؟ ہاں یہ بتانا چاہتا ہوں، سینگ نہیں ہوتے، ہم سینگ کی تلاش میں رہتے ہیں۔ جی کوئی شوبدہ دکھائے گا تو ولی مانیں گے نا۔ اور ولی کون ہے میں بتاتا ہوں، آپ کی مسجد کا وہ نمازی جو 5 وقت کی نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، داڑھی سنت کے مطابق رکھی ہے، شلوار ٹخنے سے اوپر ہے، حرام نہیں کھاتا، کسی کو تکلیف نہیں دیتا، اللہ کا بھی حق ادا کرتا ہے، مخلوق کا بھی حق ادا کرتا ہے، یہ اللہ کا ولی ہے۔ سر پہ سینگ نہیں ہوں گے، سر پہ سینگ نہیں ہوں گے۔ میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں کیونکہ ٹائم آج میں نے کافی لے لیا ہے، چند آیتیں اور باقی تھیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم سے ایمانوں میں سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔